السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایپیسوڈ نمبر 7 آف عشق آتش۔ کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اسبات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ بتاؤ گے نہیں؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہے۔ بس؟ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا، ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گھٹاؤں جیسے زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور تم بس اچھی ہیں۔ وجدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ سی آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید گھٹاؤں جیسے ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا۔ ہاں، مگر جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے؟ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہے نا؟ یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چھوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کی کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی نبض پر بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا، ان کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضبط کرتے رہے تھے، مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کال کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا، ملک میں آ رہا ہوں، اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا، سب غلط ہے۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میری مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے۔ مجھ سے اختلاف وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا، میں جو چاہتا اس کے لیے فیصلے کرتا، اور ملیحہ بن فیصلوں کو مانتی، بلا چوں چراں کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں، لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں، مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں لاپا، اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی میرے اندر کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بھڑاس ابالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے، مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرات کی ہے، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں، جھک جاؤں اس کے سامنے۔ وہ آتشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی،
اور مجھ جیسا خوش قسمت باپ بھی نہیں، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے کے بعد تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا آیا تھا وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو کر آیا ہو؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں، اور کون جانے فرما بردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے، میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے یہاں پیدا ہوئی ہوتی۔ غلط نہیں ہو سکتی مگر غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ، لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے پاپا جان کو دیکھا اور کہا، نور الہدا کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدا کا انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر نور الہدا سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ نور الہدا کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابعداری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد پر فرض صرف نور الہدا نے نبھایا ہے۔ ان کا انداز ملیحہ سے لا تعلق ہی والا تھا۔ ملک ناصر نے تاسو گھڑی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو جاؤ مظہر کہ ظلم ہو جائے۔ یہی سوچ کے ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ کہا ہے، ایک بار وجدان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے۔ ملیحہ کی شادی نور الہدا سے ہی ہوگی، میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الہدا کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ورغلا کر اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ملیحہ ناز سمجھ ہے، لوگوں کی پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کالڈ محبتوں کو۔ لڑکی ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ جن ہاتھوں نے اسے پالنے کی جرت کی وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے طرح چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہوئے تو یہ غصہ کس لیے ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھٹکا کر کنپٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا ہے؟ کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی نا۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا۔ جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا، وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے۔ اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو، مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا؟ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس کی بین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گی۔ وہ رکے، پھر دھک سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کراؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ قصر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔
دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا. وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے. ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے, آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الہدا کے ساتھ نکاح ہے. تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا. بڑا فنکشن نہیں, بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے. شاید کچھ مہمان نور الہدا کے بھی ہوں. تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ. اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی, پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے, مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا. بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی تھی, مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. اس لیے جب نور الہدا سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نور الہدا کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی. افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے, مبارک ہو بھائی صاحب. ویسے یہ خیریت غیر متوقع تو نہیں ہے, لیکن کافی اچانک ہے. آپ کو بھی مبارک ہو, اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا. منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے. بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کرتی تھی. ضرور, افتخار حسن نے کہا. ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا, لیکن اس نے نہ شادی کے بارے میں بتایا نہ منگنی کے بارے میں. بابا جان چونکے. ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں, سمیرہ سے بات ہوئی تھی. اس نے سمیرہ کو فوراً بلوایا تھا, مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا, ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی. ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا. راستے میں ہوگی. اچھا افتخار, میں فون رکھتا ہوں, باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے. جی بھائی صاحب, اللہ حافظ. فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا. پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا. انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کی جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا. ہیلو. دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا, ملک تم ابھی آ سکتے ہو. ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا, ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا, تم آ جاؤ پھر بات ہوگی. اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا. بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے. وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک دیا. بہادر, ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا. جی کرنل صاحب. وہ سر ہلا کر چلا گیا. ملک ناصر چند منٹوں بعد قصے فاروقی میں تھے. انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے. بابا جان کے مقابل میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا, اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے, وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے. ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے, پھر پوچھا, تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں, بس میرا اندازہ ہے. غلط بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, مگر اس کا کوئی چانس نہیں. ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا. ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب, بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھی اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤ. بابا جان کہہ کر خاموش ہو گئے. ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا, تم جاؤ. وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا, میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے, لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا. تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سے سراتے لہجے میں بولے, وجدان کو قبول کر لوں گا. ملک ناصر کے لیے جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے. ملیحہ میری جان ہے, اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا. ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے؟ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لوں. اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی. اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا. اور نور الہدا؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا. وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا, اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہی ان دونوں کی وکالت کرے گا. اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے, بلکہ وہ بدماش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا. کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے. انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو.
وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی، رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا، آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے اترا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی تک اس سے ناراض تھی، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج پہ رک کے ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ تک نہ رک سکو، سب جانتی ہوں، اس لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑاتے ہوئے لے جا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اس کی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں اٹکا اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا۔ بجائے اس کے وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اس نے مڑنے کی بجائے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا، کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا، کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کہ خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں، یہاں سے ہٹی تو بائک پر ٹھہر جاتی جس کا اگلا ویل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظر بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھی جس میں وجدان کی شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، اور جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کے اپنے کمرے میں چھپا لایا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے بابا کی صدا لگاتا، لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی سے ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اسے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک چٹی سی نظر جائے حادثہ پر ڈالی جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کے چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گئی۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکسرا لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے حال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ اب تو آفس چلے گئے تھے؟ وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی جو اسے قصے فاروقی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلایا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہا تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتا چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے، آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا پر پوچھ کر نہیں گئی تھی، وہ بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔
اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی. اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا. سمجھ نے البتہ اختلاف کیا. اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ درون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. سمیرہ کی امی بولی. جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدا کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا. پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدا ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا. اب تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یہ گانگت تو کبھی نہیں دیکھی. ہاں رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے. ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے. آفاق لا تعلق سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے. پھر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا. اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا. آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا. میں آفس جا رہا ہوں. اس نے سوچا سمیرہ اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں. پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی. سمیرہ نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا. آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش کا گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا. تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے. سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا رہا. ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو. آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا. بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام. اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں. مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے. اچھا. آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا. بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کریں، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ. فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ آفاق کا تھا. کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے. ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ اچھمبے سے بولی. ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں. انیکا نے شانے اچکا دیے. وجدان کے ایکسٹرا کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا. اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی. جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی. اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی. یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا. آج کا کمپیوٹرائز ڈور نہیں تھا. اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں سٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا. وجدان کی شناخت بھی ایسے ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے. آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا. آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا. لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں. وہ ملیحہ سے 10 بجنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے. ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک پر آتے دیکھا. وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا. اس نے زیر لب کہا تھا. پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا. پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا. وہ وجدان کا پوچھ رہی تھی، اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو. چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا. اچھا میں فون رکھتا ہوں. پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. میرا شک ٹھیک نکلا. وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا. پھر آرٹس کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آیا. یار ساجد، وجدان کو کوئی پتہ ہے؟ وہ وہی لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا.
وہ وہاں نہیں ہے بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا، ساجد اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا، تو اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائک، جسے خریدے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کی فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا تھا چہرہ۔ زخمی کے چہرے سے تھوڑا مشابہت تو رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے، SHO نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دے دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا۔ فون پر بتائے گئے حلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا، جس کا نام اسے SHO نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن۔ بائک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائک پنڈلی پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بالکل نہیں، ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں۔ اور اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا، تو ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا۔ وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مزمل، لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔ اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھایا، پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ خود ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تب تک میں گھر میں فون کرنے لگا۔ بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے، پر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس سے پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ انیکا، جو فون سننے سے پہلے پاس کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے ٹوکا، دیکھو اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنے حواس قابو میں کر کے کہا، ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ وجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی۔ ہاں مگر چھوٹا سا، وہ ہسپتال میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا۔ تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہسپتال میں وجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اسے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیا۔ نیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی وقت ہوئی۔ پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کے گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بج اٹھی۔ انیکا نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے ہوئے انیکا نے پوچھا، ایڈریس تو صحیح ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ انیکا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک تو کوئی لڑکی وجدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔
اور اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگے. تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی ہے. اس نے تنفرزدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دی جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی. وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی, پلیز وجدان کو بلا دیجیے, میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے. وہ گھر پر نہیں ہے, انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا, پر ملیحہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے بولی, آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ نہیں. جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا, حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے. شاید یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی. ملیحہ نے اپنا نمبر اسے چٹ کے پیچھے لے کر انیکا کو دیا اور کہا, وجدان جیسے ہی گھر آئے ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کرے. انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا. بلکہ آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی, پر انیکا کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ مزمل نہیں آیا, اور وہیں رک کر انیکا کو دیکھنے لگی. گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا, کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی, غلط پتے پر آ گئی تھی. تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے. وجدان ابھی تک بے ہوش تھا. عائشہ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندھی پٹھی کو ہلکے ہاتھ سے چھو رہی تھی. اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ امی, سر پر چوٹ لگی ہے, کچھ تو اثر ہوگا. ویسے میرے ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے یہ ان شوق کی وجہ سے بے ہوش ہے. سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے, اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر ایکس رے بھی تو کلیئر ہے, مزمل نے رسان سے انہیں سمجھایا. ساجد اور آفاق وجدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پر کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو اس کے گھر آ گئے. آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا. ساجد اتر کر گیٹ تک آیا. بیل بجاتے ہوئے اس کی نظر گیٹ سے ہوتے تالے پر آ پڑی. آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں بیٹھا. آفاق نے اسے دیکھا. کیا ہوا؟ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے. آفاق چپ سا ہو گیا. پھر ساجد نے پوچھا, اب کہاں چلنا ہے؟ آفاق نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی. 7 بجنے والے ہیں, اب اور وقت نہیں بچا. اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا. ساجد نے الجھ کر اسے دیکھا لیکن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ آفس سے ڈراپ کر دو, وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا, نہیں تو صبح پیدل آفس جانا پڑے گا. ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا تھا. اسے آفس چھوڑ کر آفاق نے کار اپنے گھر کی طرف موڑ دی. نور الہدا کو آج پتہ چلا تھا کہ غم جانا کے ساتھ غم روزگار کا کمبینیشن کتنا برا لگتا ہے. انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے کچھ سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا, پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. وہ یوں بھی خوشباش انسان تھے, پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سحر انگیز ہوتا ہے, اور یہ سحر پوری طرح سے انہیں جکڑے ہوئے تھا. وہ سر شام ہی گھر لوٹ آئے. بابا جان اور ملک ناصر لاؤنج میں سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے, پر آج شطرنج کی بساط نہیں بچھی تھی. نور الہدا اس تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آ گئے. لیجیے بابا جان, حسب وعدہ 7 بجنے سے پہلے میں گھر پر ہوں, لیکن ملیحہ گھر پر نہیں ہے. بساختہ بابا جان کے منہ سے نکلا تو وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا, کہاں گئی؟ بابا جان نے ذرا توقف کیا, پھر کہا, شادی کی شاپنگ کے لیے. ابھی تک نہیں آئی؟ پھر دھیان آنے پر پوچھنے لگے, اور گئی کس کے ساتھ ہے؟ اکیلے ہی گئی ہے اور کچھ دیر میں آ جائے گی. اچھا, میں فریش ہو کر آتا ہوں, پھر ساتھ میں چائے پئیں گے. نور الہدا نے کہا. پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے. تم نے اسے بتایا کیوں نہیں اظہر؟ ملک ناصر نے نور الہدا کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا. بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک, صبح سے شام ہو گئی اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی. ہو سکتا ہے ابھی تک ملیحہ کے وجدان سے ملاقات نہ ہوئی ہو. ملک ناصر نے خوش گمانی کی تو بابا جان بولے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو, پھر اپنے ہی قیاس پر پریشان ہو گئے. ملک, دعا کرو میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے. مگر 7 بجے اہتمام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کی دعا رائے گاہ گئی تھی. بابا جان تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, البتہ ملک ناصر فوراً اس کی مدد کو آئے. چھوڑیے بھابھی, اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا, آؤ بیٹی کی رسم کر لی جائے. سب رسم کے خیال سے ایکسائٹڈ ہو گئے اور کسی کو پھر اس طرف دھیان نہیں آیا. ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے, جو ماتھے پر شکنے لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. چلو اظہر, اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے.
बाबा जान ने आतिशी लहजे में घुटी हुई आवाज के साथ कहा तो मलिक नासिर नरमी से टोक कर एहसास दिलाने लगे, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आओ बेटी के सिर पर हाथ रखकर दुआ करो। फिर नूरुल हुदा ने बाबा जान से इजाजत लेकर मलीहा के बाएं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। पलकें झुकाकर बैठी मलीहा को देखकर बाबा जान ने दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह जो दुख मेरी बेटी ने झेल लिया उसकी शिकायत नहीं की, मगर आइंदा मलीहा की जिंदगी में कोई गम ना आए। 7 बजे कहीं जाकर वजदान को होश आया तो वो आंखें खोलकर छत को देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाकर दाएं बाएं देखा, अपने घर वालों को अपने पास देखकर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। मुस्तफा अजीम उसके पास आकर बोले, मगर उसे फौरी तौर पर कुछ याद नहीं आया तो हैरत से बोला, हॉस्पिटल में? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वजदान को सब याद आ गया, ये भी कि वो मलीहा से मिलने जा रहा था। वो झटके से उठकर बेड से खड़ा हो गया, मगर चक्कर आ गया और सारी सर में टीस भी उठी थी। दोनों हाथों से सर थाम कर वो वापस बेड पर बैठ गया। आराम से बेटा। आयशा ने करीब आकर उसके बालों पर हाथ फेरा। क्या टाइम हो रहा है? वजदान के पूछने पर मुजम्मिल ने घड़ी देखकर कहा, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या? उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो चकराते सर और दर्द करते घुटनों की परवाह न करते हुए बेड से उठ के मुजम्मिल के पास आकर बोला, मुजम्मिल भाई अपनी गाड़ी की चाबी दे, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो होश आया है, तुम्हारा चेकअप होना बाकी है। आयशा मुस्तफ़ा परेशान हो गई। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है वजदान, चेकअप से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अब्बू प्लीज, यहाँ मेरा दम रुक रहा है और आपको खाने की पड़ी है। उसके लहजे की बेकरारी महसूस करके मुस्तफ़ा अजीम खामोश हो गए और वो फिर से मुजम्मिल से बोला, भाई चाबी दे। मुजम्मिल समझ गया था कि वो रुकेगा नहीं, इसलिए नरमी से बोले, देखो तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते, जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, बताओ कहाँ जाना है? वजदान इस सवाल पर उलझ गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी और एग्जीबिशन भी इस वक्त तक खत्म हो चुकी होगी। फिर मलीहा से मिलने की क्या सूरत हो? सोचते सोचते उसकी नजर निकाह पर पड़ी तो यूं ही पूछने लगा, भाभी मेरे लिए कोई फोन आया था? यहाँ घर पे मेरे कोई पूछने आया हो? अनिका अंदर ही अंदर घबरा गई, मगर इसके बोलने की नौबत ही नहीं आई और आयशा ने कहा, हाँ आफाक का फोन आया था, कह रहा था जरूरी काम है, तुम इसे फोन कर लो। वजदान को पता नहीं क्यों लगा कि आफाक मलीहा के बारे में बात करना चाह रहा होगा। वो तेजी से बोला, मुजम्मिल भाई मुझे आफाक के घर ले चले। ठीक है चलो। वजदान का सहारा देकर साथ ले जाते मुजम्मिल से मुस्तफ़ा अजीम मुतफक्कर होकर बोले, इसका ख्याल रखना। जी अबू, उसने कहा और वजदान के साथ बाहर निकल आया, जो लड़खड़ाहट के बावजूद सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। आफाक के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब क्या करोगे? मुजम्मिल ने पूछा। देखो सारी फैमिली कहीं गई हुई है और वापसी में यकीनन देर हो जाएगी, तो चौकीदार की तरह गेट पर बैठे रहने से क्या ये बेहतर नहीं कि हम किसी होटल में जाकर खाना खा लें? मुझे बहुत भूख लग रही है, आखिर में वो बेचारगी से बोला तो वजदान हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन बिल आप देंगे। वकीलों की नजर दूसरों की जेब पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरों की जेब से ही वकीलों की जेब में माल आता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मुजम्मिल ने हंस के कहा, पेट बातों से भर ले तो खाएंगे क्या? चलो। और दोनों भाई पास के ही होटल में खाना खाने चल पड़े। खाने के बाद इफ्तिखार हसन ने रुखसत की इजाजत चाही तो मलीहा सुमेरा से मिलकर मन्नत से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुबह तो आफाक ने सुमेरा से बात करने को टाल दिया था, मगर इस वक्त उसे सुमेरा से बात करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मलीहा की हालत को नजरअंदाज करते हुए उसने इशारे से सुमेरा को मना कर दिया। उसका इशारा समझकर सुमेरा ने मलीहा से ना चाहते हुए भी मुआवजत कर ली। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी। फिर उसे अपने ख्याल रखने का कहकर गाड़ी में आ बैठी। आफाक भी बाबा जान को अल्लाह हाफिज कहकर नूरुल हुदा से गले मिलने के बाद गाड़ी में आ गया। तुम मलीहा वजदान के बारे में क्या जानती हो? गाड़ी में वो दोनों ही थे। इसी बात का फायदा उठाकर ड्राइविंग करते आफाक ने चुप बैठी सुमेरा से अचानक ही पूछा। वो बराह रास्त सवाल पर गिड़बड़ाई, मगर फिर उसे सच बोलना पड़ा। सब कुछ। मगर एक बात नहीं जानती कि वादा करने के बाद वजदान लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। फिर पूछा, ये शादी का क्या मामला है? मलीहा की शादी नहीं हो रही आफाक, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है। कल रात उसने फूफा जान से वजदान के लिए बात की थी और वो भड़क गए। फिर सुबह उसे निकाह की खबर दी थी।
یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نور الہدا اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا، وہ بھی فوراً؟ پھوپھا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی تیز مار خان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے؟ نور الہدا کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹوہ سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اسی طرف چلے آئے۔ اب اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے افاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورش میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ افاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو افاق نے اسے مخاطب کیا۔ وجدان میرے کمرے میں آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان افاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتے ہی افاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا تو وجدان کے اس انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہی ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر افاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرہ الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ سر کمرے پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ افاق کے برابر اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر بے راز ڈائری پر لکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات گھوم گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرہ بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اسے کہو میں صبح بات کروں گی، بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی، پھر خود ہی خود سوچ کر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ آبنوس کا اونچا سٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ بہادر ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا۔ تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا تھا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرہ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریلنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرہ پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ میرا فیصلہ؟ اس نے گمسم سی سرگوشی کی۔ تبھی وجدان نے سمیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا جو کہہ رہی تھی وہ۔ فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے، اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں یک دم ڈبڈبا گئیں۔ وجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں بھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟
جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو۔ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے، جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں، بے اختیاری بے بسی نہیں، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، مگر پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسے اٹھاؤں؟ اور وجدان، اس کی آواز میں درد کھل گیا۔ جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا تھا جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی۔ اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں، میں وجدان سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی تھی، پر وہ جو چیز زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا، میں کبھی نہیں جان پائی کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اسے چاہت سے دستبردار نہیں ہوا چاہتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی۔ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادھے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھینچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دے۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی، اوپر کمرے میں آ گئی اور چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں جن کے زور سے چارمرز لے میں بچ رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے تھے اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے۔
مگر اس کی ہر حص جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی تھے۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میں میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور وہ پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے جسم کی بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدا کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدا کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالے کیا نگلتی، لیکن بابا جان اور نور الہدا ناشتے پر آئے تو نور الہدا اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی وجہ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے، نور الہدا سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے سطے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کبھی کچھ اخذ بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال نہ آئے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدا کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں۔ لیکن نور الہدا کے لیے تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان قصدن مسکرائے۔ بھائی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کروا دیا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانی اس کی کزنس کے ساتھ آ گئی۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی۔ اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے، میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھال لیں گے۔ آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا۔ انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی بومانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی 500 گز تھی اور 20,000 گز پر بنے قصر فاروقے کے گرد دائرہ کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا، اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے گا۔ مہندی کا دن آ گیا، مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی، شام ڈھل چکی تھی اور قصر فاروقی جگمگاتی روشنیوں سے بقا نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار قمیض میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالے جھول رہے تھے۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتیوں اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودھیا کلائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتیے کے لڑیے سے گھونڈ کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لے آئیں کمرے سے باہر، جو 2 دن سے اس کی مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لون میں آ گئی۔ ملیحہ کو نور الہدا کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے، وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئی اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگ رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نور الہدا کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ۔ ادھر نور الہدا آرام سے ہونے والی بیگم کی بغل میں بیٹھا دان نکال رہا ہے۔ پھر تو سب ہی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدا کی طرف دوڑے۔ نور الہدا نے جو اس جمع غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمجھ نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدا گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔
मगर कोई भी उन्हें छोड़ने पर तैयार नहीं था। घूंघट में ला ताल्लुक बैठी मलिहा ने नूरुल हुदा की आवाज सुनी तो सर उठाकर देखा। वाकई नूरुल हुदा के चेहरे पर इतना उपटन मला गया था कि लड़कों के शिकंजे में मलिहा को इन्हें पहचानने में दिक्कत हुई, और जब पहचान लिया तो बेसाख्ता जरा सा मुस्कुराई। 3 दिन बाद मलिहा ने सुमेरा के बेजान चेहरे पर कुछ देखा था, और वो भी मुस्कुराहट। उसे अपना सांस बहाल होता महसूस हुआ, जैसे लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर का इलाज होता है। खुदा करे नूरुल हुदा की मोहब्बत वजदान की मोहब्बत के जख्म का मरहम बन जाए, आमीन। उसने दिल में दुआ की। सर उठाने की वजह से रेशमी आंचल मलिहा के पेशानी से पीछे को सरक गया था। पल भर के लिए नूरुल हुदा की नजर उस पर पड़ी थी। 3 दिन बाद उसका चेहरा दिखाई दिया था। वो उसे देखते रह गई। मलिहा अब भी गायब दिमागी की हालत में थी। उसे चेहरा छुपाने का ख्याल ही नहीं आया, उल्टा उनकी हालत पर मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर तो नूरुल हुदा अंदर तक शांत हो गए थे। फिर हंसते हुए जोर से बोले, अब और तो मेरी दुर्गत ना बनाओ, वो देखो मेरी दुल्हन हंस रही है। उनके मेरी दुल्हन कहने पर एकदम से मलिहा की मुस्कुराहट गायब हुई और उसने सर को झुकाकर चेहरा छुपाते हुए सुमेरा से घूंघट ठीक करने को कहा। नूरुल हुदा को इसका गुरेज भी अच्छा लगा था। आज घूंघट गिरा लो, कल तो मैं ही घूंघट उठाऊंगा। उन्होंने मलिहा के ढके छुपे वजूद को देखकर दिल में महफूज सी सरगोशी की। सुमेरा तकिया गोद में लिए बेड पर बैठी थी। एक बजने वाला था और नींद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। यूं भी आजकल वो और मलिहा जागने का शुगल ही किया करती थी। दोनों चुपचाप बेड के दूर दराज कोनों में लेटी छत को अंधेरे में घूरती रहीं। मलिहा बाथरूम से बाहर आई तो हाथों और पैरों पर गली लगी मेहंदी धुल चुकी थी। सुमेरा ने देखा तो मलामत करने लगी, मेहंदी अभी क्यों धो दी? सुबह धोती तो और अच्छा रंग आ जाता। रंग तो अब भी निखरा हुआ है। उसने हाथ सुमेरा के आगे किए, जिन पर मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। सुमेरा ने उसके हाथ पकड़कर देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, नूरुल हुदा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। उसके आम से लहजे में नाज मफकूद था। सुमेरा ने उसे देखा, तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी हो रही है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता है? खुशी क्यों नहीं होगी? हर लड़की चाहती है कि शोहर की मनचाही हो। अब भी उसके लहजे में कोई गैर मामूलीपन नहीं आया था। फिर बात बदलने को बोली, चाय पियोगी? अपने लिए बनाने जा रही हूँ। तुम और चाय? सुमेरा हैरान होकर बोली, हाँ, मलिहा ने आराम से कहा। असल में नूरुल हुदा को चाय बहुत पसंद है।